إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت یہ سورہ تکویر ہے اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے دیا گیا ہے کہ الشمس کوورت. یہ تکویر کوورت کا مصدر ہے. کبر یکبر تکویرا اور کوور یکبر تکویرا. جس سے یہ مصدر ہے تکویر. اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز بھی قیامت کے وقوع سے فرمایا ہے. یہ بات بیان ہو چکی کہ نبی علیہ السلام کو مکی زندگی میں سب سے زیادہ اسی جاہلیت کا سامنا تھا کہ وہ لوگ قیامت کے منکر تھے. تو ہر صورت میں آپ یہ جو مکی صورتیں ہیں قیامت اور اس کا وقوع اور اس کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں بھی قیامت کے واقع ہونے اور قائم ہونے کے احوال کا ذکر ہے. اذا جب الشمس سورج کوورت لپیٹ دیا جائے گا. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا
تکویر کا جو اصل معنی عربی لغت میں وہ ہے تکویر الامامہ، پگڑی پہننا، اور ظاہر ہے کہ پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے۔ سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹے جانے کا واضح معنی یہ ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ سلب ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی جب لپیٹ دیں تو ایک تو سر چھپ جاتا ہے، اور دوسرا جو پگڑی کے اندر کا حصہ ہے، کپڑا ہے، وہ بھی مختلف تہوں کے اندر آ کر چھپ جاتا ہے۔ تو سورج کو لپیٹ دیا جانا یعنی اس کے نور کو چھین لینا اور اس کو بے نور کر دینا۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، نعوذ باللہ من الحول بعد القول۔ یہ تقویر یا کفرت یہ قول سے ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں من الحول بعد القول، کور کے بعد حور سے۔ کور کا معنی اچھائی، تبنگری، مالداری، الفت، محبت، یہ تمام چیزیں اگر حاصل ہوں تو یہ یکلف ختم ہو جائے اور صحت کی جگہ مرض آ جائے اور مال کی جگہ فقیری آ جائے اور الفت کی جگہ ناچاکی اور تشدد آ جائے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو قول میں یعنی ایسے امور پائے جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، قول میں ایسے امور پائے جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، اور حول جو ہے ناپسندیدہ ہو۔ نعوذ باللہ من الحول بعد القول، ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں قول ان اچھائیوں کے بعد برائیوں سے، نیکیوں کے بعد گناہوں سے، مالداری کے بعد فقر سے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ لپیٹ دیا جانا اس میں کیونکہ ملانے کا معنی ہے، اور اس میں الفت یا اجتماعیت جس میں ملانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ کفرت اسی قول سے ماخوذ ہے کہ جب سورج کو جمع کر کے لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ سورج بے نور کیوں ہوگا؟ لپیٹے جانے کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ سورج قیامت قائم ہونے کا منظر دیکھے گا اور اس منظر کی تاب نہیں لا سکے گا، یعنی قیامت کا چہرہ دیکھے گا اور اس کا نور سلب ہو جائے گا۔ یہ اتنا ہولناک اور شدید قیامت کا قائم ہونا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، واو اور اذا، جب، النجوم ستارے، نجم کی جمع نجوم، اور جب ستارے انکدرت بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کا نور بھی سلب کر لیا جائے گا۔ اصل میں ستارے جب قیامت قائم ہوگی تو جھڑ جائیں گے، جھڑ کے نیچے گر جائیں گے، اور اس عمل کے نتیجے میں بے نور ہو جائیں گے۔ تو قیامت کا وقوع جو ہے وہ ستارے بھی برداشت نہ کر سکیں گے، اور جھڑ کر زمین پر گر کے بے نور ہو جائیں گے۔
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب الجبال پہاڑ، جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑ، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جیسے آپ نے پڑھا سورہ نبأ میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کا بتایا تھا کہ ایک ایسی شے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور کوئی وجود نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ سراب بن جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو زمین نے پہاڑوں کو تھاما ہوا ہے، جتنے پہاڑ زمین سے باہر ہیں اتنے زمین کے اندر بھی پیوست ہے، تو قیامت کے وقوع پر زمین پہاڑوں کو چھوڑ دے گی اور پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، ایک اور مقام پر بادلوں کی طرح اوپر اڑیں گے، روئی کے گالوں کی طرح، اور پھر ذرے ذرے بنا کر ان کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کے وجود کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور لوگ ان کے چلائے جانے کا منظر دیکھیں گے، وہ پہاڑ بھی قیامت کا چہرہ دیکھ کر زمین سے اکھڑ آئیں گے اور چلنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، اور قیامت کے وقوع کا منظر برداشت نہ کر سکیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب العشار، یہ عشر سے ہے، عشر کا معنی 10، یہاں سے مراد اونٹ نہیں ہے، عشار جمع اشراء کی، اشراء اونٹنی، العشار اونٹنیاں، اور 10 سے مراد یہ کہ وہ اونٹنیاں جن کو 10 ماہ کا حمل، جن اونٹنیوں کو 10 ماہ کا حمل ہو، اور وہ اونٹنیاں قریب الولادت ہوں، قریب الولادت ہوں۔ اصل میں اونٹنیاں اہل عرب کا ایک بڑا مرغوب مال شمار ہوتا تھا، اور اونٹنی اگر حاملہ ہو تو اور زیادہ اس سے ان کا تعلق اور محبت اور رغبت بڑھ جاتی تھی کہ ان قریب یہ جو ہے وہ ولادت کے مرحلے سے گزرے گی، تو ایسی اونٹنی کی ان کو چاہت بھی ہوتی تھی، اور ایسی اونٹنی سے محبت بھی ہوتی تھی، اور ایسی اونٹنی کو اپنا ایک قیمتی مال تصور کرتے تھے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب عشار کو ان 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، بالکل معطل کر دیا جائے گا، بالکل مہمل اور بیکار قرار دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کا اس قدر خوف ہوگا کہ لوگوں کو قیمتی مال کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، حالانکہ اونٹنیاں اور وہ بھی حاملہ اونٹنیاں ایک قیمتی مال شمار ہوتا تھا، لیکن قیامت کے وقوع پر اس قیمتی مال کو بھی بیکار قرار دے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش یہ وحشی جانور، اور جب جنگلی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اکٹھے کرنے کے 2 معنی، ایک معنی یہ کہ وہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر اپنی جو جنگل کی پناہ گاہیں ہیں انہیں وہ غیر محفوظ تصور کریں گے اور انسانوں کی بستیوں کے قریب آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے خوف کے مارے۔ جب ایک بندے کو خوف ہو یا کسی کو خوف ہو تو وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ انسیت حاصل کرتا ہے، تو تانیث کے لیے، انسیت حاصل کرنے کے لیے جنگلی جانور بھی جنگلوں کو چھوڑ کر
اپنی پناہ گاہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ شہروں کی طرف اور انسانوں کی پناہ گاہوں کی طرف جمع کر دیے جائیں گے. اس قدر ان پر قیامت کے وقوع کا خوف ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب جنگلی جانور، وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی انسانوں اور ان کی بستیوں کے قریب انسیت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جنگلی پناہ گاہوں کو غیر محفوظ تصور کریں گے اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگیں گے اور انسانوں کے قریب آ جائیں گے. یا اس کا معنی میدان محشر میں جمع کر دیے جانا، کیونکہ بہرحال جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جانور بھی میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ حتی یقتص بالجماع من القرناء ثم یقال لها کونی ترابا. جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالی جانوروں کو بھی لائے گا اور جانوروں کے درمیان بھی عدل قائم کرے گا. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ کی بکری کو اس سے انصاف دلائے گا. اور جب جانوروں کی مابین انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نہیں تراب، اب تم مٹی ہو جاؤ، اور جانوروں کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ قیامت کا وقوع کہ جب جنگلی جانوروں کو، وحشیوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا انسانوں کی بستیوں کے قریب استئناف کے لیے، تاکہ ان کے قریب جا کر وہ انسیت کا سامان پیدا کریں. اور یا پھر یہ کہ جنگلی جانوروں کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا ان کے مابین قصاص اور عدل قائم کرنے کے لیے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب بحار سمندروں کو، یہ بحر کی جمع ہے بحر، اور جب سمندروں کو سجرت بھڑکا دیا جائے گا اور گرم کر دیا جائے گا. یہ بھی قیامت کے وقوع پر ایک انتہائی مہیب اور خطرناک منظر سامنے ہوگا. یہ سمندروں کا پانی انتہائی گرم ہوگا، یا تو ان کو بھڑکایا جائے گا اور یا پھر زمین کے اندر جو لابے موجود ہیں انتہائی گرم، وہ باہر آ جائیں گے جن سے یہ پانی گرم ہو جائے گا. اس کا ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گرم ہو کر خشک ہو جائے گا. سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا اور جو ایک گہرائی ہے سمندروں کی وہ ختم ہو جائے گی. اور اس سے قبل آپ نے پڑھ دیا کہ پہاڑ بھی زمین سے اکھڑ جائیں گے اور ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اس طرح زمین پر نہ تو کوئی اونچائی باقی بچے گی، کوئی ٹیلا یا پہاڑ، اور نہ کوئی گہرائی باقی بچے گی، اور زمین بالکل ہر طرف سے برابر ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس نفس کی جمع، نفوس نفس کی جمع، نفس کا معنی جان، مراد انسان. اور جب جانوں کو، نفوس کو زوِّجَت ملا دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا. اس کے بھی دو معنی کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو انسانی جسم ہیں ان کو جوڑ دیا جائے گا انسانی روحوں کے ساتھ. جب وہ مر گئے تھے تو روحیں ان کی جدا ہو گئی تھی. اب جب قیامت قائم ہوگی تو ان ڈھانچوں کو دوبارہ بنا کر ان کی روحوں کو ان میں داخل کر دیا جائے گا اور ساتھ ملا دیا جائے گا، اور یہ مرے ہوئے انسان زندہ ہو کر اٹھیں گے، عرض محشر کی طرف
جانے کے لیے، یہ ایک معنی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو ملا دیا جائے گا یعنی جسموں کے ساتھ، اور یہ دوبارہ زندہ ہونے کا ایک عمل ہے قیامت کے قائم ہونے پر۔ اور یا پھر یہ کہ لوگوں کو الگ الگ جو ان کی اقسام ہیں ان اقسام میں ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے اچھوں کے ساتھ ہوں گے، برے لوگ بروں کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں تین اقسام مذکور، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم تین طرح کی جماعتیں ہوں گے اور تین طرح کے گروہ تم بن جاؤ گے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور والسابقون السابقون۔ ایک جماعت ان کی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرے وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسرے سبقت لے جانے والے جو دنیا میں اعمال صالحہ انجام دینے میں سابقین تھے، سبقت لے جاتے تھے۔ قیامت کے دن بھی وہ سابقین ہوں گے باعتبار جزا کے اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کے۔ یہ تین اقسام کے لوگ بن جائیں گے، اور ان تینوں کو جدا جدا جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمام نفوس کو جو ہے وہ الگ الگ جوڑ دیا جائے گا، الگ الگ جمع کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب الموعودہ زندہ درگور کی گئی بچی سے سئلت سوال کیا جائے گا۔ جو لڑکی زندہ درگور کر دی گئی اور زمین میں زندہ گاڑ دی گئی، جب اس سے سوال کیا جائے گا۔ گاڑنے والا واعظ کہلاتا ہے، گاڑنے والا، اور جس کو گاڑا جائے وہ موعودہ۔ اور جب موعودہ کو زمین میں زندہ دفن کی گئی بچی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سئلت سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، کیا قصور تھا تمہارا، تمہیں کیوں قبر میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ یہ عمل عرب کے بعض قبائل کرتے تھے، اور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بات مذکور ہے کہ عورت کو ولادت کے وقت جو ہے اس کے قریب ایک گڑھا کھودا جاتا، اور اگر وہ بچی جنتی تو اس کو پیدا ہوتے ہی اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیتے، اس کو دبا دیتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کے دو اسباب قرآن نے ذکر کیے۔ ایک تو خشیت اللہ، فقر کے ڈر سے، یہ بچی ہمارے سر پہ سوار ہو جائے گی، جس کو کھلانا پڑے گا، یہ کمانے والی شے تو ہے نہیں، الٹا ہماری کمائی یہ کھائے گی۔ تو یہ فقر و فاقہ کے خدشہ سے اپنی بچیوں کو قبر میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ لڑکے تو بڑے ہو کر کمائیں گے اور وہ سہارا بنیں گے، اور بچیوں کو کھلانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، تمہیں بھی دے رہا ہے انہیں بھی دے گا، تم روزی رساں نہیں ہو، اللہ کی ذات روزی دینے والی ہے۔ تو بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قتل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچوں کو ہم بظاہر بڑی اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، کوئی عیسائی مشنری اسکول خوب انگریزی بولے گا، خوب انگریزی سیکھے گا، اور بڑا ہو کر ایک اچھی ملازمت ملے گی، اچھی پوسٹ ملے گی، اور بڑی عالی شان تنخواہ ہوگی، سہارا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک قتل اولاد کی صورت ہے کہ ایسے بچے ایسے اسکولوں سے
آدھے عیسائی بن کر نکلتے. وہ جسمانی قتل ہے، یہ روحانی قتل. تو بچوں کو قتل نہ کرو دنیا کے رزق کی وجہ سے، دنیا کی دولت کی وجہ سے. یہ بھی ایک قتل عام کی صورت. اور یہی اگر بچے کو تم دینی تعلیم دلواؤ، قرآن و حدیث سے تعلق جوڑو اور قائم کرو، یہ ایک روحانی بقا ہے جس کا فائدہ بچوں کو بھی ہے تمہیں، جب وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایک سبب تو یہ تھا بچیوں کو زندہ گاڑ دینے کا، یہ فقر و فاقہ کا خدشہ اور خوف. دوسرا آر، اس ظاہری معاشرے میں بچی کا گھر میں ہونا باعث آر تھا، باعث شرم تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کہ جب اس ظاہری معاشرے میں کسی بندے کو بچی کی خبر دی جاتی، بشارت دی جاتی کہ آپ میں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا، انتہائی ناراض رہتا، پریشان ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کیا کروں، بچی کو زندہ رکھوں اور یہ ذلت برداشت کروں یا اس کو قبر میں گاڑ دوں. یہ ایک سبب تھا، بچی رکھنا آر تھا اور باعث طعنہ اور باعث ملامت ہوا. ان دو اسباب کی بنا پر ظاہری معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہاں ایک اشکال ہے کہ بچیوں سے سوال کیوں ہوگا؟ سوال تو ان سے ہوتا جو زندہ درگور کریں گے. جو بچی زندہ درگور کر دی گئی اس سے کیوں سوال ہے؟ یہ سوال اس میں ڈانٹ اور توبیخ کا زیادہ تاثر ملتا ہے. وہ لوگ سنیں گے جو زندہ درگور کرنے والے تھے، وہ بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ بچیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں زندہ درگور کیوں کیا گیا، کیا سبب تھا، کیا گناہ تھا تمہارا؟ گناہ تو کوئی نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا. یہ ایک قسم کا توبیخ کا انداز ہے ان لوگوں کے لیے جو زندہ درگور کرنے والے. اس میں ڈانٹ کا پہلو زیادہ کہ تم نے بلا وجہ ان کو زندہ دفن کیا ہے. کوئی وجہ ہو پھر بھی جائز نہیں. یہ انداز قرآن حکیم میں ان کئی مقامات پر مذکور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ. حالانکہ مجرم تو دوسرے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کی. عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ تو بے قصور ہے، ان سے پھر سوال کیوں؟ یہ سوال ہے کہ توبیخ کا، تنبیہ کا اور ڈانٹ ڈپٹ کا ایک بڑا ایک انداز ہے. وہ لوگ بھی سن رہے ہیں، بس اسی سوال پر ان کا خوف اور بڑھ جائے گا کہ اب ہمیں سزا سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. یہ وجہ ہے کہ موعودہ زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، اور گناہ کوئی نہیں ہوگا. یہ چیز زیادہ ان لوگوں کے لیے ڈانٹ کا، توبیخ کا اور تنبیہ کا باعث بن جائے گی اور عذاب علیم کا باعث بن جائے گی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے، صحف صحیفہ کی جمع صحف، نشرت پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے. ان صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ صحیفوں سے مراد اعمال نامے. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، دائیں اور بائیں. دائیں طرف والا فرشتہ اعمال صالحہ لکھتا ہے
اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، اور دونوں کے صحیفے الگ الگ تیار ہوئے. یہ صحیفے قیامت کے دن لائے جائیں گے اور ان کو بندوں کے سامنے پھیلا دیا جائے گا اور کھول دیا جائے گا. اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. یہ صحیفوں کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کھلنے کا، جب فرشتے لکھیں گے دنیا میں. اس وقت صحیفے کھلے ہوئے ہیں اور ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے تاکہ بار بار کھولنا بند کرنا نہ ہو. صحیفے کھلے ہیں، ہر وقت یا تو نیکیاں ہو رہی ہیں گناہ ہو رہا ہے، اور فرشتے مصروف ہیں مسلسل. کھلے ہوئے صحیفے، اور یہ لکھنے کا عمل جاری رہے گا بندے کے مرنے تک. جب بندہ مر جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ اس کے صحیفے کو طے کر دیا جائے گا. دوسرا مرحلہ صحیفے بند ہو جائیں گے اور طے کر دیے جائیں گے، اور مرنے والے انسان کی قبر میں اتار دیے جائیں گے. اعمال صالح ہیں تو اس کی خوشی کا باعث بنیں گے، اور اگر معصیتیں ہیں تو اس کی پریشانی کا باعث بنیں گے. جب قیامت قائم ہوگی یہ بندہ قبر سے نکلے گا اپنے اعمال نامے ساتھ لے کر، تاکہ کوئی اعتراض باقی نہ رہے. یہ نہ ہو کہ فلاں کا اعمال نامہ فلاں کو نہیں، جس کا ہے اسی کی گردن میں حمایل ہے اور اس اعمال نامے کو ساتھ لے کر اٹھے گا. اب تیسرا مرحلہ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو صحیفے کھول دیے جائیں گے اور پھیلا دیے جائیں گے کہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا اور کھول دیا جائے گا بندوں کے مطالعہ کے لیے اور بندوں کے پڑھنے کے لیے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھول دیے جائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، سورہ نبأ. آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائیں گے ملائکہ کے نزول کے لیے، اور پھر رفتہ رفتہ آسمانوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور انسانوں کے سامنے جو اوپر کا جہاں عالم بالا منکشف ہو جائے گا. آج آپ اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان آپ کی نگاہ کو روک لیتے ہیں، آگے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جب قیامت قائم ہوگی یہ 7 آسمان توڑ دیے جائیں گے اور پھر انسان عالم بالا کو بھی دیکھے گا. اللہ تعالیٰ جو بھی دکھائے. تو بڑی ایک گمبھیر اور انتہائی خطرناک یہ صورت ہے قیامت کا وقوع. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانوں کو بھی کھول دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. سعرت، بھڑکا دیا جائے گا اور خوب گرم کر دیا جائے گا. جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ جہنم کی آگ جو ہے اتنی بھڑکائی جائے گی کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہو. اتنا فرق ہے، اور دنیا کی آگ ناقابل برداشت، چند سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. تو جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ گرم ہو. اتنا یہ ایک عذاب علیم اور عذاب شدید ہے. اور ایک حدیث میں اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکوہ کیا، اتنی تیزی اور شدت مجھ میں ڈال دی گئی ہے کہ میری آنکھ مجھے کھا رہی، مجھے کھائے جا رہی. تو اللہ رب العزت جہنم کو 2 سانسیں عطا کر دے گا. ایک سانس جو باہر نکالے گی تو دنیا میں شدید گرمی ہوگی،
اور وہی سانس اندر کھینچے گی تو نیچے شدید سردی قائم ہو جائے گی. یہ دو سانسیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو عطا کر دی. تو اس حدیث سے بھی جہنم کی شدت اور حدت اور تیزی کا علم ہوتا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور بڑا تیز گرم کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سب کے لیے نہیں، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا. أُزْلِفَتْ، قرآن میں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ زلفى اسی سے ازلفت، اس کو قرب کا معنی ہے، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. اور قریب کرنے کا معنی یہ کہ لوگوں کو، متقین کو آگے بڑھا بڑھا کر جنت کے قریب پہنچا دیا جائے. یہ معنی نہیں کہ جنت کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر لایا جائے گا، انسانوں کے قریب کر دیا جائے گا، بلکہ جنت جہاں ہے وہیں قائم رہے گی اور لوگوں کو آگے بڑھا بڑھا کر جنت کے بالکل قریب کر دیا جائے گا. علمت نفس ما احضرت، یہ پیچھے جتنے بھی اذا گزرے ہیں ان کا جواب یہ ہے علمت. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جتنے بھی اذا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ علمت، جان لے گا نفس، ہر شخص. علمت نفس، ہر شخص جان لے گا. یہ ترکیب میں تعمیم ہے، مانا کل نفس، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا ما احضرت، جو وہ لے کر آیا، جو عمل اپنے ساتھ لے کر آیا. ہر شخص کو اپنے عمل کا اور دنیا کی کمائی کا یا کرتوتوں کا علم ہو جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو. جب پڑھے گا تو ہر بندے کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو بندے کا ہر عمل یاد ہے، بندے بھول جائیں گے، لیکن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر ہر چیز ان کو علم میں آ جائے گی، ہر چیز کا علم ہو جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو دنیا میں عمل کیا اس کو اپنے سامنے پائیں. سامنے پانے کا معنی ان اعمال نامے کے ذریعے یا پھر فرشتوں کی گواہی کے ذریعے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ہر انسان پر دو فرشتے معمول، ایک اس کو ہانکنے والا، دوسرا گواہی دینے والا. یا پھر بندے کے اپنے اعضاء بولیں گے، زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور باقی سارے اعضاء بولیں. یا پھر زمین گواہی دے گی. یہ بہت سی صورتیں. علمت نفس ما احضرت، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر آیا. دنیا کی زندگی جو عمل کیا اپنے ہمراہ لایا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا، اپنی کمائیوں کا، اپنی کرتوتوں کا، نیکیوں اور گناہوں کا علم ہو جائے گا. اس میں تنبیہ کا پہلو ان کفار کے لیے جو قیامت کے منکر اور قیامت کا انکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کر دی کہ آج تم انکار کر رہے ہیں، سنو قیامت قائم ہوگی اور پھر ہر نفس جان لے گا اپنی تمام کرتوتیں. آج جو تم رویہ اپنائے بیٹھے ہو، جو تمہاری سیاہ کاریاں ہیں، یہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ آئیں گی اور تمہیں ہر چیز کا علم ہو جائے گا. پھر تمہیں پتہ چلے گا
کہ یہ قیامت کا انکار کیا اس کا برا انجام ہے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر آیا، جو عمل اچھا ہو یا برا۔